اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد یہ سورۃ النساء 5ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ ہم نے پیچھے مضامین کو پڑھا ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ نے احکامات بتائے ہیں کہ نماز قصر میں وہ کس طرح ادا کرنی ہے، نماز وہ قضا اگر ہو جائے، اور صلاۃ الخوف قتال فی سبیل اللہ میں جو جنگ احد میں واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے شان نزول میں اسے پس منظر میں جو آیات اتری تھی اس کے متعلق بیان ہوا ہے کہ وَامْتِعَاتُكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یعنی کہ وہ یکبار بھی تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس لیے کیا ہے کہ اگر تم یا ایھا الذین خذوا حذرکم، اپنے آپ کو ہوشیار ہے لوگ ایمان والو، جس دشمن ہے وہ اچانک آپ پر حملہ ور ہو سکتا ہے، تو ایک جماعت جو ہے وہ نماز قائم کرے، ایک اللہ کے راستے میں قتال کرتی رہے۔ تو یہ بیان کیا تھا پیچھے ہم نے فیض کہ وقت مقررہ پر نماز کو اللہ نے فرض کیا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے بیٹھتے کروٹوں کے بل پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، جب تم فیضت تم اور جب تم ہو جاؤ امن محسوس کرو تو نماز کو قائم کرو، اور نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو اگلے رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن مجید کو تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بما اراک اللہ، جو کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا یا بتلا دیا، اللہ نے جو الہام کے ذریعے وحی کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یہ اسپیسیفیکیشن اللہ کے نبی کے لیے، کوئی آدمی دعویٰ نہ کرے کہ اللہ نے مجھے الہام کی، اللہ نے مجھے وحی کی، یہ خاصہ نبوت ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی الہی تمام احکامات اور تمام فیصلوں کے اندر کہ کس طرح سے آپ نے ان کو یہ قاضی اور قضاء میں جو فیصلہ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سب کو بتا دیا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک فرمایا کہ جتنا بھی علوم ہے، بلکہ لوح قلم سے لے کر آخری جو جہنمی آدمی اس کے متعلق بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو یہ سارا اللہ کا دیا ہوا علم ہے، مطلع علی الغیب ہے، یعنی کہ ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء وما کان اللہ یظہرکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ہے، میں کسی کو مطلع نہیں کہتا، لیکن جس سے رسول پہ راضی ہے، ولیکن اللہ یجتبی من یشاء عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، ہاں اگر وہ کسی رسول پہ راضی ہو جائے اسے علم دے دے تو وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہوتا، وہ عطائی ہوتا ہے، اور اللہ کے علم کے برابر نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم کے برابر میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے
کہ اللہ کا جو علم ہے اور انبیاء کا علم اس میں کبھی ایکوالٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ اللہ کا علم تو ذاتی ہے، اللہ کا علم قطعی ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ مخلوق کو جتنا بھی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی علم دے دے، تو اللہ کی ذات جو کچھ جانتی ہے وہ جتنا نبی کو بتائے یا جتنا دینا چاہے، جو کچھ اگر وہ عطا کر دے جتنا علم، جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول جو میں نے تم پر نازل کی اس کی تبلیغ کر دو، تو پھر کتنا خود اندازہ لگاؤ کہ نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا تو میں نے زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو جان لیا تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دکھایا تو اس میں اپنے لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور ایسے لوگوں کی حمایت نہیں کرنی جو خیانت والے، جو اصل میں یہ معاملہ بن گیا تھا کہ ایک آدمی تھا کہ جس نے زرہ چوری کر لی تھی، طمائف، وہ قبیلہ ایک اپنا انصار کا قبیلہ تھا، تو طمائف نے اپنی جو وہ آدمی تھا اس نے اپنے پڑوسی قتادہ جو بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی زرہ چوری کر کے تو کیا کیا کہ زید بن سمین ایک یہودی تھا، اس کے بورے میں گندم والا تو اس کے اندر ڈال دی، اور پھر یہ ایسی کچھ سچویشن بنی کہ بس اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ میسج کنوے کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیغمبر کے لیے ایک بیک گراؤنڈ اللہ نے بنایا تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا جو ہے وہ اگر سچا فیصلہ ہے تو اگر غیر مسلم بھی تو اس کے حق میں کرنا ہے، تو یہ اس کا تو پھر کیا ہوا کہ چلاتے ہوئے پتہ چل گیا کہ اب ان کا کچھ ارادہ تھا لوگوں کا کہ یہ یہودی جو ہے وہ جب اس کا کھورا نکالنا پیچھا کیا تو وہ گندم کے دانے گرتے جا رہے تھے بورے کے اندر، وہ زرہ ڈالی ہوئی تھی، اور جب اس کا پیچھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو یہودی ہے۔ پھر لوگوں نے گواہی بھی دے دی کہ یہ جو زید بن سمین ہے یہ چور ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے سارے معاملات سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا، اور میں کہ لا یحب من کان خبر نسیم یستخفون، اور ایسے لوگ کہ جو جھگڑنے والے ہیں یا جو کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی تک راسخ ایمان نہیں تھے، جیسے قرآن میں آتا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا اچھی طرح سے، قالت العرب آمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم ایمان لے کر آ رہے، لیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ تو یہ چیز تھی، غلطی ہو گئی، تو پھر پتہ چلایا گیا تو زید بن سمین کے پاس سے زرہ نکلی اور یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ مسلمان جو ہے یہودی وہ سچا ہے کہ جو مسلمانوں نے کام کیا ہے یہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا۔ تو قرآن کے اندر یہ پھر حکم اترا کہ آپ جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے جیسے آپ نے فیصلہ وہی کرنا، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس یہودی کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم توبہ کرو واستغفر اللہ۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا تھا تو غلطیاں تو بھائی سبھی، پیغمبر تو نہیں، معصوم تو پیغمبر ہوتا ہے، تو چاہے نبی کے صحابہ کے اندر سے بھی کچھ ایسے اشخاص ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے واستغفر اللہ، عفو اللہ عنہ کا جنگ احد کے بارے میں اگر غلطی ہے تو فرمایا کہ عفو اللہ عنہ کا بخش دیا تم کو، اور اسی طرح فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ، کہ اے لوگوں استغفار کرو، ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ایسے لوگوں کی طرف سے آپ نے کوئی بھی مجادلہ نہیں کرنا جو کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو۔ من کان خوانا ناسیما، جو کہ بہت بڑی خیانت کرنے والے،
خوان جو ہے خیانت سے، خوانہ اس میں مکبر بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ، جو ویسے کہ یہ جو کام کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، عصیماً، اور دلوں کا گناہ جو بن جاتا ہے۔ یستخفون من الناس، اور یہ بات کیا ہوئی؟ یستخفون من النار ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچاؤ چاہتے ہیں، اور ولا یستخفون من اللہ ہے، یعنی کہ جہنم سے اس کے اندر تو اینٹری کو تو یہ پسند کر رہے ہیں داخل ہونے کو، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ ولا یستخفون من اللہ ہے، یعنی تو چاہیے تھا اللہ سے ڈرتے، غائبانہ ڈرتے، جو ایسا طرز عمل تھا یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تو ان کے ساتھ تھا، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور جب وہ یہ ایسا پلان کر رہے تھے کہ جس پر تو بھی راضی نہیں تھا، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، نہ اللہ راضی تھا نہ اس کا رسول، کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کے متعلق یہ واقعہ جو اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ جل شانہ ہر ایک چیز کا احاطہ کیے علم والا وہی ہے، کوئی بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خوشی کا تر ہے اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب، اللہ کہتا ہے غیب کے خزانے میرے پاس ہے۔ تو اللہ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ وہ کرنا جو حق سچ پر ہو، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، فیصلہ آپ نے وہ کرنا ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے تمہیں سچائی کا سبق دیا۔ اور یہی لوگ ہیں جادلتم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مجادلہ کرتے لڑتے ہیں دنیا کی زندگی۔ فمن یجادل اللہ عنہ، تو کون ہے جو پھر اللہ کے ساتھ لڑے گا تم میں سے قیامت کے دن؟ اما یکون علیہ وکیلا، کوئی ہے تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ جو وکیل ضامن بن سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایسے طرز عمل سے بچنا چاہیے جو جنہوں نے غلطی کی۔ واستغفر اللہ، اللہ کہتا تم استغفار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والا ثلاثۃ الذین خلفوا، جو وہ غزوات سے رہ گئے تھے 3 صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ والا ثلاثۃ الذین خلفوا حتی ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ظنوا ان لا ملجا من الله تاب علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا جو جان بوجھ کر نہیں گئے تھے غزوہ پر، جس کا صبح سورۃ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں ان کا ذکر ہے، سورۃ توبہ کے آخری رکوع سے اگلے رکوع کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جتنا بھی عمل ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو نبی معصوم نہیں تھے، وہ محفوظ تھے، ان سے اگر بشریت کی اگر کوئی غلطی تو اللہ نے وہ قرآن کے اندر ہی کہہ دی کہ استغفر اللہ، تم استغفار کرو عفو اللہ عنکم، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اب کسی کا اعتراض نہیں بنتا کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اعتراض کرے اور اپنی زبانوں کو کرے، کیوں؟ اللہ کا معاملہ ہے، رسول کا معاملہ ہے، اور ان کے صحابہ کا معاملہ ہے، دنیا کا کوئی آدمی ان کے اوپر ذرا تعدیل نہیں کر سکتا۔ آگے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی برا عمل کرتا ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، وہ اپنے نفس پر یا کوئی اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، پھر ثم یستغفر اللہ، استغفار کرتا ہے وہ، تو یجد اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا پائے گا۔ اور من یکسب اثما فانما یکسب علی نفسہ وکان اللہ علیہ حکیما، جس نے برا عمل کیا وہ فانما یکسب علی نفسہ، وہ اس پر پڑے گا، جو برا عمل کرے گا من اساء فعلیہ من عمل صالحا فلنفسہ، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ من یکسب خطیئۃ، جس نے گناہ کیا پھر دوسرے پر ڈال دیا، اور اس میں ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ بری ہو گیا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑا اس نے گناہ کیا، بہت بڑا ہی اس نے جرم کیا، اور اتنا جرم کیا اللہ کہتے بہتانا و اثما مبینا، کہ انہوں نے ایسا عمل کیا کہ جو اتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتان عظیم، اسے بھی بہتان عظیم کہا تھا۔ ایسے ہی جو گناہ کر لے اور کسی پہ ڈالتا ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا خطا، بہت بڑا ظلم کیا۔ تو ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے کہ جرم کریں اور جرم کرنے کے بعد کسی دوسرے پر ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یکسب اثما
ثم یرمی بھی، پھر وہ ڈال دے کسی دوسرے پر، فقط احتمل بہتان و اسم مبینا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، اور دل کے اندر سے، جیسے قرآن میں آتا ہے اسم القلب، اس نے قلب کے اندر سے گناہ کو پیدا کر دیا۔ کسی بھی بندے پر تہمت لگا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی پاکیزہ پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 سال کے اس کی عبادت قبول کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اپنی زبان جو ہے، آپ عمل خود کرتے ہیں تو کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہیں یکسب اسمن ثم یرمی بہ، پھر لگا دیا الزام، برا کام تو میں نے خود کیا، الزام کسی پہ لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط احتمل بہتان و اسم مبینا، بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہوا۔ لہٰذا ایسی بات کبھی نہ کریں، اپنی زبان کے اندر سے کسی عفیفہ عورت پر، پاک دامن عورت پر بہتان لگانا، کام خود کر کے کسی دوسرے کے ذمہ لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کو پتہ چل گیا قیامت کے دن لا تزر وازرۃ وزر اخری، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس بھاؤ میں تمہارا وہاں پر تمہارا وقت گزرتا ہے، جب کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا بندہ اپنے، اس کی ماں کہے گی میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا کہ میری ماں نہیں، باپ نہیں ہے، تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم کہیں گے کہ اللہ ساری کائنات میں ہماری اولاد بھی لے لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ انھا لظی نزاعۃ للشویٰ، اللہ کہے گا نہیں، اب یہ بھڑکتی ہوئی آگ تمہاری جلدوں کو جلا دے گی، چکھو عذاب، ذوقوا عذاب الحریق۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی نسل کی تجدید کریں۔ یہ ہماری نسل جو یہ ساری یہ میڈیا کا دور ہے، ساری ہماری نسل جو اس طرح سے ویسے غلط طریقوں پر جا رہی ہے، تو آج جو ہمارے اوپر آفات پڑی اس وجہ سے پڑی کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ تو اے مالک دعا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا بنا، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر للمجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک، اللہم انصر للمظلومین الذین فی بلاد فلسطین الغزاة، اللہم انصر للمظلومین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے لوگ پوری امت محمدیہ کے جو توحید پر مرے ہیں، یا اللہ سبھی کو یا اللہ تعالیٰ جواد رحمت جواد ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ اس قبرستان کے اندر جتنے مدفون ہیں، یا اللہ کسی کے والدین ہیں، کسی کے گھر والے ہیں، اور یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی توحید پر مرے، کل آج صبح تک مرے، یا اللہ سبھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ان کا دائیں ہاتھ میں عمال نامہ نصیب فرما۔ اللہم اغفر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اجل واحد امت واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جو بھی پچھلے دنوں میں فوت ہوئے، یا اللہ یہ بابا ہمارے والدین محترم، یہ جن کی بھی مائیں دفن ہیں، کل حافظ عبدالحمید کا والد فوت ہوا، اللہ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں پر بھی مدفن ہیں، اس قبرستان میں جو مدفن ہوئے یا جن کے والدین مغفرت ہے، یا اللہ قرآن پاک کی شفاعت بنا کر، کسی کی والد ہے، والدہ ہے، کسی کا بھائی ہے، بہن ہے، کسی کا بیٹا بیٹی ہے، یا اللہ سبھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور آنے والا وقت یا اللہ سبھی کے لیے آسان فرما۔ اور یا اللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم صلی علی محمد السلام، صلی علی تربۃ محمد فی التراب، صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، صلی علی نور محمد
في الأنوار وصلي على جسد محمد في الأجساد وصلي على تربة محمد في التراب وصلي على قبر محمد في القبور وصلي على روضة محمد في الرياض وصلي على تربة محمد في التراب وصلي على جسد محمد في الأجساد وصلي على روضة محمد في الرياض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.